پوچھنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ اب کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجے گا؟ واہ کیا کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں جو عذابات بھیجتا تھا، کیا جی وہ جی، کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں آئیں گے؟ آپ آئے تو ہیں. ٹھیک ہے، سلمان پتہ کیا دیکھیں، ہماری بات کو برا نہ منائیے گا، آپ سے ہمیں خاص محبت ہے، ٹھیک ہے، ہنسی مذاق آپ کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن آپ کے سوال کا عامر بھائی ذرا جواب دے جن کو آج یہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، جو جی جو قرآن کے اندر عذابات ہیں اس کی بات کر رہا ہوں میں. بتائیں عامر بھائی ذرا ان کو آج. بھائی دیکھیں، حقیقت یہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ کہا تھا میں کہ جو قادیانی نہیں سلسلہ. ہوں، ہاں میں جی، قادیانی نہیں ہوں. آپ احمدی نہیں ہیں؟ آپ نہیں احمدی بھی نہیں ہیں؟ آپ نہیں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ یہ تحقیق کر رہے ہیں جی. جی تحقیق کر رہے ہیں. بھی اچھا، تحقیق کر رہے ہیں. اگر آپ تو مجھے ابھی صحیح سمجھنا. جی جی جی، جی ابھی ہاں، اب آپ سوال پوچھیں. اگر آپ واقعی یعنی آپ تحقیق کر رہے ہیں اور آپ قادیانی اور احمدی نہیں ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو میری بات کو بری لگی ہو، ٹھیک ہے نا. ان سے بھی چاہتے ہیں اگر ان کو بھی لگے آپ کو اسپیشل، کوئی بات نہیں. اچھا عامر بھائی یہ جو سلمان ہے نا، ان سے ہمارا بڑا ایک دلی تعلق ہے، ان سے آپ ہنسی مذاق تھوڑا بہت کر لیں، کچھ نہیں ہوتا. اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر تو چلیں اچھی بات ہے. سلمان بھائی دیکھیں، آپ کر رہے ہیں تحقیق، ٹھیک ہے، تو عذاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اس کی فکر چھوڑ دیں. اگر تو آپ واقعی جینون ہیں تو پھر یہ فضول سوال ہیں، یہ لا یعنی ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں. حدیث ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدو آیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آ کر بار بار اللہ کے رسول سے پوچھتا تھا، متسا متسا متسا، بھئی قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ کہتے ہیں آ رہی ہے، کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی؟ وہ آگے پوچھتے تھے. تو اللہ کے رسول نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا، یہ جو بچہ ہے نا تمہارے انصار کا بچہ، وہاں سے گھوم رہے تھے، انصار صحابیوں کے بچے تھے، وہاں گھوم رہے تھے، کھیل رہے تھے. آپ نے ان کو پکڑ کر ایک بچے کو کہا، جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا نا 60-70 سال کا، ٹھیک ہے، تو تم پر تمہاری قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی جب یہ بچہ جوان ہو جائے گا. جس پر عام طور پر ملحد اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا 100 سال میں قیامت آ جائے گی تو آئی کیوں نہیں. بیسیکلی اس کا یہ ترک ہے، اس کا جواب بھی میں نے دیا ہوا ہے، آفیشیل چینل جی پہ پڑا ہوا ہے. اچھا، یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں سلمان بھائی؟ اس لیے کہ ایسے قیل و قال سے اور کثرت السؤال سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ یہ اللہ عذاب کیوں نہیں بھیج رہا، عذاب آئے کب آئے گا، قیامت کب آئے گی. آپ اپنی، اگر آپ جینون ہو تو آپ اپنی تیاری کرو، آپ کا کیا لینا دینا. آپ اپنی محنت کرو، اپنی تیاری کرو، اپنی ریسرچ کرو، اپنے اعمال درست کرو. یہ فضول چیزیں ہیں سلمان بھائی، اس میں ٹائم نہ ویسٹ کرو. یہ میری آپ کو ایک بھائی کی طرح سجیشن ہے، ٹھیک ہے. اچھا سنسیئر. سلمان بھائی، جی سلمان چلیں بھائی، اس سے پہلے کہ آپ، جی سلمان بھائی ایک سیکنڈ، اس سے پہلے کہ آپ انشاءاللہ اپنی بات کنٹینیو کریں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ تھوڑا بہت ہم ذرا ماحول کو لائٹ کر رہے تھے، تو آپ جیسے عامر بھائی نے کہا اگر آپ جینونلی اس حوالے سے کسی تحقیق کا شکار ہو چکے ہیں تو ابھی اپنا سوال آپ نے جیسے پوچھا عذاب والا، عامر بھائی نے کہا کہ عذاب کی نہیں بلکہ موت کی تیاری کریں، چونکہ ایک مرتبہ سرکار سے سوال کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. تو اس لیے نا آپ اور میں نا اور ہم سب مل کے تیاری کرتے ہیں، اس لیے اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر دیں. ابھی اپنی تحقیق کے حوالے سے دیکھیں، آپ کے نقطہ کیا تحقیق کا کہ آیا قادیانیت سچ ہے یا نہیں، آیا مرزا غلام قادیانی اپنے دعویٰ میں سچا ہے یا دعویٰ میں جھوٹا ہے. ود آل آنیسٹی یہ آپ کی تحقیق کا سارا اصل کرکس ہے، ٹھیک ہے. ابھی آپ اس حوالے سے سوال کریں جو آپ اس میں آپ ہیلپ کر سکیں. جس کریں سوال ابھی آپ. اچھا، میں بھی آپ کو 3 آیات پیش کروں گا، تو اس کے بعد پھر مجھے اس کا جواب چاہیے ہوگا کہ اس سے کیا مطلب نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. آپ نا ایک آیت پیش کیجئے گا اور پھر اس کی روشنی میں بتائیے گا کہ اس آیت کی روشنی میں مرزا غلام قادیانی سچا ہوا کہ جھوٹا ہوا. ایک آیت پیش کریں پھر بتا دیں کہ اس میں سے آپ نے کیسے یہ بات نکالی کہ مرزا سچا ہے کہ جھوٹا ہے. ایک آیت پیش کریں. تو سر پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کی آیت پڑھوں گا. نہیں، آپ نے دیکھیں ایسے نہیں سلمان سے آپ نے کہا تھا ہمیں جب آپ ہمارے پاس آنا شروع، آپ نے کہا کہ آپ تحقیق کر رہے ہیں اور اس تحقیق میں آپ ایک ایسے دوراہے پہ آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو محسوس ہونے لگا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کہیں سچا نہ نکل آئے. تو او ہم اچھا. آپ ہوں، ہاں جی بالکل ہوں، بالکل. ہوں، تو ہوں. ابھی ہم جو ہے نا ابھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اگر تو آپ نے قادیانیت کی تحقیق مکمل کر کے کنکلوڈ کر دی ہے کہ جی مرزا تو ہے جھوٹا، تو آپ اگر اس تحقیق کو کنکلوڈ کر دیں اور اپنی تحقیق کا نتیجہ ہم سے شیئر کر دیں کہ نتیجہ کیا نکلا تھا، پھر تو ہم آ جائیں گے آپ کی نئی تحقیقات کی طرف.
اگر آپ کی وہ تحقیق ابھی جاری ہے تو پہلے اس پہ ہی بات ہوگی. ٹھیک ہے عامر بھائی نے ایسے. جی 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 بالکل 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 ایسا ہی ہے, ہونا یہی چاہیے, کیونکہ ان کی تحقیق اگر قادیانیت کے حوالے سے انہوں نے تحقیق شروع کیا تو پھر تو اسی کانٹیکسٹ میں ہی ان کو رکھنا چاہیے آیت کو نا, ایک آیت رکھ دیں اور اس سے وہ چیز ثابت کر دیں جس طرح امتیاز بھائی نے کہا, اچھا لگے گا, پھر اس پر ڈسکس کرتے ہیں. جی دیکھیں آپ کا عقیدہ ہے جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے, ہمیشہ رہے گی. تو میں اس زمن میں 2 آیت آپ کو پیش کرتا ہوں. پہلے ٹھیک ہے, قادیانی حضرات کا آپ نے غلط موقف پیش کیا, چونکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ قادیانی نہیں ہیں نہ احمدی ہیں. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیشہ رہے گی, وہ تو مرزا صاحب پہ ختم کرتے ہیں. ہمیشہ کا تو کہتے ہی نہیں, وہ یہ کہاں سے آپ نے دیکھا ہے, کوئی حوالہ دیں. اور عامر بھائی سے پہلے نا ایک سیکنڈ سلمان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی. سلمان کیا نہیں پتا تھا کہ سلمان خود کس طرف ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ بات غلط ہے, قادیانی ہمیشہ نہیں مانتے. مرزا طاہر صاحب کا جملہ موجود ہے کہ ایک کی بات تھی ہم نے مان لی. کسی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ اجرائے نبوت کے, یہ مجمع کی بات ہے, ریکارڈڈ ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے. چلا دیں. اچھا آپ کے پاس, ہاں چلا دیں. اگر سلمان بھائی کو کوئی شک ہو تو چلا دیجیے گا. سلمان بھائی اگر چاہیے تو چلا دیں. سر جی چلانے کی بات نہیں ہے, لیکن ان کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ نہیں ہے نا سر. بنیادی کہاں سے آئے گا, آفیشیل آئے گا نا. خلیفہ کہہ رہے ہیں, سنا دیں ذرا. چلے یہ میرا مسئلہ بھی نہیں ہے, میں ابھی آپ سے کچھ اور پوچھ رہا ہوں. نہیں آپ پھر بات وہ کریں جو خلاف واقعہ نہ ہو, بس یہ چیز ہے. جی ہاں سلمان بھائی دیکھیے ذرا, آپ کے ساتھ نا ہمیں ہمیشہ بات کر کے بہت خوشی ہوتی ہے. میں نے آپ سے ایک سوال یہ آپ سے کیا تھا کہ آپ کی قادیانیت کے حوالے سے تحقیق اگر آپ نے مکمل کر لی ہے تو اس کا نتیجہ آپ نے کیا نکالا, مرزا سچا یا جھوٹا؟ جی بسم اللہ. سر مجھے اس قرآن کی آیت کا جواب دیں گے تو مجھے پتہ چلے گا نا کہ وہ جھوٹے ہیں سچے ہیں. میں اس طرف آ جاتا ہوں نا, میں سارے جواب دوں گا. آج اپنے بھائی کو تو انشاءاللہ دیکھیں, میں نے عامر بھائی کو بھی آپ کے ساتھ جواب دینے کے لیے میں نے باندھ دیا یہاں پہ انشاءاللہ. آپ یہ بتا دیں کہ قادیانیت کے بارے میں تحقیق مکمل ہو گئی, اگر ہو گئی تو کیا رزلٹ نکلا, اگر جاری ہے تو کہاں تک پہنچے؟ سر ابھی تک کا جو ہے میرا وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو اسلام ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ اسلام ابھی رہا نہیں ہے, وہ والا اسلام نہیں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, جس میں ایک سیکنڈ سلمان دیکھو نا یار, ایک سیکنڈ میری بات تو سن لو نا, میری بات تو سن لو. سلمان یقین کرو آپ سے بڑا پیار ہے یار. دیکھو ہماری بھی تو پیاس بجھا دو. آج آپ سے کہہ رہا ہوں قادیانیت کے حوالے سے تحقیق مکمل ہو گئی ہے یا جاری ہے؟ پہلے یہ بتا دیں کہ مکمل ہوئی ہے یا جاری ہے. اگر تو مکمل ہو گئی ہے نتیجہ بتا دیں, اگر جاری ہے تو آپ کی اس وقت کون سی سٹیج چل رہی ہے وہاں پہ, وہ بتائیں ذرا. سر جی ابھی جاری ہے, اور اتنا آسان نہیں ہوتا کسی مذہب کو چھوڑ کے دوسرے اس کے اندر جانا. زبردست ٹھیک ہو گیا. آپ کا موقف آ گیا کہ ابھی آپ کی قادیانیت کے بارے میں تحقیق یعنی ابھی آپ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر پائے کہ مرزا سچا یا مرزا جھوٹا. اب آپ نے بسم اللہ کر کے نا عامر بھائی کے سامنے وہ بات رکھنی ہے جو آپ کے پاؤں کی بیڑی بنی ہوئی ہے, اور آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ مرزا سچا ہے کہ جھوٹا ہے. وہ بات پیش کریں. ہاں بالکل. سر میں مرزا صاحب کی بات کرنے یہاں نہیں آیا, میں قرآن سے اپنی جو قرآن مجھے سمجھا. چلے کوئی نہیں, رکھ لیں سلمان بھائی, رکھ لیں آپ آیت رکھ لیں, کوئی بات نہیں. امتیاز بھائی ان کو رکھنے دیں, آیت رکھیں گے تو پتہ چل جائے گا وہ کس کی بات رکھنے آئے ہیں. کوئی بات نہیں امتیاز بھائی. جی سلمان جی. اب جیسے سورہ قصص کی آیت ہے 59, اللہ کی سلمان کیا ہوا بھائی؟ سوری میرا فون آ گیا تھا. جی میرا فون آ گیا تھا. مربی کا فون آیا تھا. مربی کی کال لے لے پہلے. وہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت نہ پیش کرنا, دوسری کرو. نہیں میری وائف کا فون آ رہا ہے. وہ مربی ہے. جی سلمان بات کریں. کون سی آیت پیش کی ہے انہوں نے سورہ قصص کی؟ وہ ان کا فون آ گیا. اوہو, ابھی وہ دیکھ رہے ہیں میسج میں کون سی آیت پیچھے سے آئی ہے. چلیں, ابھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن کی طرف نہیں آئیں گے, آیت نہیں پیش کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں آیت پیش کریں. میرے خیال سے ان کو کال آئی ہے شاید. چلیں دیکھ لیں, کوئی بات نہیں, دیکھ لیں. عامر بھائی میں آ گیا. جی جی جی
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी भाई जी। सूरह कसस की आयत है 59। अल्लाह किसी 59। कौम पर उस वक्त 59 जी 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 अल्लाह जी। किसी कौम पर उस वक्त तक अजाब नहीं लाता जब तक इनमें रसूल मबऊस ना कर चुका हो। ये पुराने वाले वक्त की बात नहीं है, ये हमेशा हमेशा जब तक क़यामत है, जब तक ये आयत रहेगी। जबरदस्त 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 आपने पॉइंट रखा है। यानी आप इससे ये साबित कर रहे हैं कि नबूवत जारी होती है, ठीक है? आप मुझे समझाओ ना, इस तरह तो फिर अल्लाह ताला अजाब हाँ। नहीं देगा ना किसी कौम पे। नहीं, बिल्कुल 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 आप ठीक कह रहे हैं। यानी आप इससे ये कह रहे हो कि रिसालत जारी है, यही साबित हो रहा है ना? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप मुझे समझाओ कि ओहो नहीं। यार, देखिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस्तदलाल यही है ना, कंफर्म करना चाह रहा हूँ जी, ये तो अल्लाह ताला का काम है ना, अल्लाह ताला साफ। ओहो यार, मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप साथ ही नहीं चल रहे हो मेरे। आपने आयत पेश की, मैंने देखे इम्तियाज भाई को स्पेशल रोक कर कहा कि उससे मिर्जा कादियानी का कोई ताल्लुक नहीं है, आप पेश करें। अब मैं आपके इस्तदलाल को समझना चाह रहा हूँ, आप घबरा क्यों रहे हैं सलमान भाई? नहीं, क्या दिक्कत है? इससे यही मतलब निकलता है। यानी ये मतलब निकलता है कि रिसालत जारी है? जी, ये मतलब निकलता है, कहां से निकलता है? ये तो अल्लाह ताला कह रहा है ना। कहां अल्लाह कहां की से निकलता है? आप इसको थोड़ा गौर से पढ़ें, मैं समझाता हूँ आपको। नहीं, मैं गौर से, मेरे सामने खुली हुई है, मैं गौर से पढ़ूं। रिसालत जारी है, ये कहां से निकल रहा है? भाई अल्लाह देखिए ताला मेरी कह बात रहा सुनो, है मैं ना आपको एक चीज बताता हूं, मैं क्यों पूछ रहा हूं। देखें सलमान भाई, अगर आपने सवाल रखना है ना, तो ऐसे नहीं आप कह सकते कि कुरान की फलां आयत है, ये मुझे इस पे सवाल है। भाई सवाल बताएं तो सही। आपने अभी तक अपना सवाल ही नहीं रखा, वो मुझे पूछना पड़ रहा है कि आप इससे समझ क्या रहे हैं, ताकि मैं आपको समझाऊं कि क्या चीज है क्या नहीं। बताएं तो सही मुझे। सवाल मैंने ये रखा था कि अल्लाह ताला कह रहा है किसी कौम पर जब तक अजाब नहीं आता उससे पहले मैं वहां उधर रसूल भेज चुका होता हूँ। तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या अल्लाह ताला क़यामत तक ये किसी किधर है? कौम पर। ये किधर है? ये किधर लिखा हुआ ये है तो रसूल भेज चुका होता हूँ? सर, ये तो पूछ रहा हूँ कि क्या अल्लाह ताला किसी कौम के ऊपर अजाब नहीं भेजेगा जो कुरान मजीद में जिस तरह के अजाब आते थे लोगों के ऊपर। तो अच्छा ठीक, नहीं यानी आप देखिए, दो चीजों में से एक चीज जानना चाह रहे हैं। पहले अभी आप अजाब की बात कर रहे हैं, पहले आप जो है वो रिसालत का मसले की बात कर रहे थे। मुझे बता दें, आप दोनों में से क्या आपको क्यूरी किया है? आपकी जो क्यूरोसिटी है वो किस टॉपिक के ऊपर है? अजाब के ऊपर है, बस्ती के ऊपर है, रिसालत जारी होने के ऊपर है? को मुझे क्लियर कट बताएंगे तो मैं उसको अटेंड करूंगा ना। देखिए, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला साफ कह रहा है कि जब हम किसी कौम पे अजाब देते हैं तो उससे पहले वहां रसूल भेजते हैं। ठीक हो गया, सही है। हाँ सही, यहां तक बात सही हो गई जी। आगे? बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। हाँ मैं समझ गया हूं, मैं साथ चल रहा हूँ जी। जी, इसके आगे? अच्छा, इसी में इसी तरह एक बनी इसराइल में एक आयत है और सूरह ओहो शूरा में नहीं है। नहीं, आयत नहीं चेंज करनी। मैं जंप नहीं करने दूंगा, आयत नहीं चेंज करनी, अभी यही रखनी ठीक है। आयत नहीं ठीक चेंज है। करनी, यही। आप यहां तक मेरे ठीक। साथ चल रहे हैं जी। तुम्हारा रब नहीं किसी बस्ती को हलाक करता जी। जी बोलें, मेरे साथ चलें। नहीं, इसमें लिखा है ना, अल्लाह किसी कौम पर उस वक्त तक अजाब नहीं लाता जब तक उसमें रसूल मबऊस ना कर चुका हो। ये लिखा है जी इसमें। हाँ जबरदस्त। फिर फिर इसका यही मतलब निकलता है ना, जिस तरह फिर अल्लाह ताला इस यानी तरह इसका किसी। मतलब ये है, यानी मुझे पता है कि सलमान भाई क्यों दिक्कत हो रही है। मैं आपको जी जी। ऑनेस्टली बताऊं दिक्कत क्यों हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि आप अपने एतराज को रख नहीं पा रहे हैं। ये जो आपको दिक्कत पड़ रही है ना, हालांकि हकीकत ये है कि ये जो आयत है, अगर आप इसको इजराए नबूवत या इजराए रसालत के कॉन्टेक्स्ट में पेश कर रहे हैं, तो कम से कम सलमान भाई, अगर आप तहकीक कर रहे हैं, मेरा ऑनेस्ट आपके सामने ये चीज है, अगर आप एक आयत को या कुरान को रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज को रिसर्च, तो एटलीस्ट कंस्ट्रक्ट तो करें अपने आर्ग्यूमेंट को, एतराज को कंस्ट्रक्ट तो करें। आप बना ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा आमिर भाई, मैं अगर थोड़ी सी हेल्प कर दूं, सलमान सलमान क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखो अजाब आ चुका है, लिहाजा फिर रसूल भी आना चाहिए? क्या कह रहे हैं आप, ये कहना हाँ चाह रहे हैं? हाँ हाँ, दोनों में से कुछ इजी चीज करें ना मेरे लिए। मैं ये कह रहा हूँ अभी क़यामत आने में जितना भी टाइम है उससे पहले जो कौम पे अजाब आएगा, अल्लाह ताला जिस तरह करता है उनकी नाफरमानी की वजह से, तो उधर अल्लाह ताला बता रहा है कि मैं पहले रसूल भेजता हूँ उसके बाद अजाब देता हूँ। तो ओहो अजाब आ गए? एक सेकंड, तो जी अजाब आ गए सलमान, कहाँ पे? अजाब आ गए? तो यही मैंने पूछा था ना आपसे पहले सवाल कि क्या अल्लाह नहीं ताला किसी कौम पे भाई अजाब मेरी नहीं। बात सुनो,
عامر بھائی شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عذاب اور رسول ان دونوں کو یہ ملاتے ہیں. آپ ان سے عامر بھائی یہ سوال اگر ہم پوچھ سکتے ہوں کہ دونوں میں سے سبب کیا ہے اور پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے, ٹھیک ہے ہم ایسے پوچھیں. بالکل بالکل, یہ اصل میں پتہ کیا بات ہے, سلمان بھائی اپنا آرگیومنٹ رکھ نہیں پا رہے ہیں کہ علت اور جو معلول ہے, علت اور معلول کا جو تعلق ہے وہ پہلے کنسٹرکٹ تو کریں. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا وہ اس آیت سے استدلال کیا کر رہے ہیں. یعنی سلمان میں دیکھیں بھائی, دیکھیں ذرا سلمان میں دیکھیں, میں آپ کے ساتھ دو آپشن رکھتا ہوں. ایک آپشن یہ ہے کہ عذاب آتا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سے پہلے رسول آیا ہے, ایک یہ پاسبلٹی ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ کیونکہ عذاب نہیں آیا لہذا ثابت تو ابھی تک رسول نہیں آیا. دونوں میں سے کون سی بات آپ کی ہے؟ ہاں دیکھیں نا, سمجھ نہیں پڑ, جو آپ نے پہلی والی جو کہی تھی وہ میں نے کیا کہی ہے؟ پہلی والی کہی تھی نا کہ جب اللہ تعالیٰ کہیں پہ عذاب بھیجتا ہے تو اس سے پہلے رسول بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو ابھی دیکھیں نا, اس سے بات یہ نکلی, آپ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کہیں پہ عذاب بھیجتا ہے تو اس سے پہلے رسول ہونا چاہیے, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا؟ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا, آپ مجھے سمجھائیں. وہ آپ کا فہم ہے نا, آپ کا فہم ہے نا یہ. ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آنے سے پہلے رسول کا ہونا شرط ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا, قرآن مجید کہہ رہا ہے نا, یہی سمجھا رہا ہے. بھائی ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں نا, آپ کے مطابق قرآن آپ کو یہ بتا رہا ہے, آپ کے مطابق قرآن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر عذاب آئے گا تو اس سے پہلے رسول ضرور ہوگا, ایسے آپ کی بات ہے؟ جی میں یہی سمجھ رہا ہوں اس سے. اچھا اب دیکھیں ذرا, اب یہ بات میں استدلال یہ بنتا ہے کہ آپ کہہ دیکھو جی عذاب تو آ گیا, رسول پھر کیوں نہیں ہے نا سوال یہ. جی دیکھیں ذرا, جب عذاب آتا ہے آپ کے بقول اور قرآن کے مطابق, آپ کی سمجھ کے مطابق, جب عذاب آتا ہے تو اس سے پہلے رسول ہونا چاہیے, ایسے ہی ہے؟ جی اس آیت میں تو یہی لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں, اب اس اصول کی روح سے آپ کے مطابق اگر عذاب آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ثابت ہوگا کہ رسول آیا تھا, ٹھیک ہو گیا؟ جی ایسے ہی لگ رہا ہے اس میں تو. اچھا اب دیکھیں ذرا, اب پہلے عذاب ثابت کریں. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ عذاب جو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی قرآن مجید میں بتائے ہیں وہ نبیوں کے انکار کی وجہ سے جو عذاب بھیجے نا اس کا میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ہمیں جب دکھائیں گے نا کہ دیکھو وہ دیکھو عذاب تو آ گیا, پھر اس سے پہلے رسول ہونا چاہیے تھا, یعنی آپ نے دونوں میں سے کوئی ایک بات تو دکھائے نا. میری بات سمجھے سلمان, یا تو عذاب دکھائیں کہ یہ دیکھو عذاب ہے, پھر آپ کی بات نکلتی ہے کہ اس سے پہلے رسول ہونا چاہیے تھا, یا پھر رسول دکھائیں جس کے بعد عذاب آئے گا, کوئی ایک بات تو دکھائیں. ایگزیکٹلی دیکھیں اس کے اندر جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن قرآن سنیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا, یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ جی ابھی میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. چلو جی آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میرا بھائی یہ کیا یار ایک منٹ رکیے گا سلمان بھائی, یہ کوئی بیٹر کوئی قادیانی کو مربی وغیرہ, یا جو سلمان بھائی کو جو اگر کوئی ان کی ریسرچ میں مدد کر رہے ہیں, کوئی قادیانی کوئی احمدی ایکسپرٹ مربی ہیں, یار وہ یہ آیت لے کر آ جائیں, وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. سلمان بھائی کو دقت ہو رہی ہے. سر ابھی میں اتنی آسان آپ کو آیت پیش کر رہا ہوں, آپ اس کو گھما رہے ہیں. سلمان ایک سیکنڈ, عامر بھائی ایک بڑا مسئلہ نہیں ہوگا یہاں پہ, تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. ابھی سلمان جب آئے تھے میں نے کہا تھا کہ ان کی زبان لڑکھڑا رہی ہے, ان دونوں میں سے کون سی بات ان کی ہے. ابھی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان کے یہ ماننا کہ آپ آخری نبی ہیں, یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ختم نبوت کے آپ منکر ہوگے. جی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں آپ تو. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب دیکھیں, اب اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ نبوت جاری ہے, ٹھیک ہو گیا؟ جی چلیں جاری کریں, پھر آیت پڑھیں. میں نے پہلے اس آیت سے تو نکل جائے نا, عامر بھائی نے منع کیا تھا کہ اس آیت سے آگے نہ جائیں. بالکل نہیں, اگر اس کا مسئلہ حل ہو رہا ہے, اس کسی انکلوژن پہ ہم پہنچ رہے ہیں, تو پھر آپ دوسری آیت پہ چلے جائیں, اس میں دقت نہیں ہے. وہ جو جب یہاں کا آپ نے ایکسپلین نہیں کیا تھا تو دوسری آیت پہ جا رہے تھے, تو مسئلہ تھا. جی ابھی دیکھیں نا سلمان, آپ کی پہلی آیت کا جواب تو آپ کو مل گیا. دیکھیں نا, آپ کو دونوں میں سے کوئی ایک شے تو دکھانی ہے نا, یا تو رسول دکھائیں
اور یا عذاب دکھائیں. آپ نہ کہیں سے عذاب دکھا رہے ہیں نہ رسول دکھا رہے ہیں. ہاں نا، تو وہ پتہ نہیں سمجھ ہی نہیں پڑ رہا کہ استدلال کیا ہے. اور اس کے آگے کہا جا رہا ہے وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون. یہ جملہ بھی بولا جا رہا ہے اہلھا ظالمون. تو یعنی ظالم لوگ کیا آج موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں. تو مہلک القری پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا. دیکھیں دونوں آیتیں ایک ہی ٹیکنیک کے، یعنی دو آیت کے دونوں ٹکڑے جو ہیں نا وہ ایک ہی ٹیکنیک پر اسٹرکچر ان کا کھڑا ہے. وما کانا وما کننا، ٹھیک ہے. مہلک القری نیچے ہے مہلک القری. الا واہلھا ظالمون ایک میں شرط ہے، ایک میں حتی یبعث فی امھا رسولا. ٹھیک ہے، یہ دو ہے، آسان لفظوں میں سمجھے. مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے رسالت کے اجرا کے ٹاپک کو اس وقت کے لیے سائڈ پہ بھی رکھ دیں اور صرف یہ فوکس کریں کہ قوموں پہ عذاب جو آتا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، یہ دیکھ کر چلیں. تو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس قوم کو، جس بستی کو ہلاک کیا جاتا ہے اس کے لوگ ظالم ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کی بستیوں پر عذاب آ کیسے رہا ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے سلمان بھائی، فوڈ فار تھاٹ ہے. تو اس کو دیکھیں، دونوں چیزوں میں سے ایک چیز آپ کو دکھانی ہوگی. یا بستیوں کو ہلاک ہوتے دکھانا ہے آپ نے، وہ آپ نے دکھانا ہے کہ بھائی بستیاں ایسے ہلاک ہوتی ہیں، اور پھر ہم پوائنٹ کریں کہ بھائی یہ کوئی لگتا ہے کوئی رسول یہاں پر آئے ہیں تب یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی اس طرح کر کے کوئی سین کریں. دیکھیں تو سلمان قرآن میں دیکھیں ایک منٹ، آپ عامر بھائی کی پوری، اب سلمان ایک دیکھیں نا، ہم نے آگے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تمام دلیلیں آج پیش کریں. دیکھیں آپ نے جو پہلی دلیل پیش کی ہے وہ دلیل آپ کی تب بنتی تھی. عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دکھا دیتے نا کہ یہ دیکھو ظالم بستیوں پہ عذاب آیا اور یہ بستیاں ہلاک ہو گئی ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ اس سے پہلے کوئی رسول آیا تھا. تو آپ جب وہ ظالم بستیاں ہلاک شدہ نہیں دکھا رہے نا میرے بھائی، میری بات کو سمجھیے گا، تو آپ جی کا اس آیت سے بات آپ کی نکل نہیں رہی ہے. یہ ہم بات کہہ رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے عمر بھائی، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں بالکل 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 ایسے. اچھا، اس قرآن کے اندر تقریباً 4 یہ والی آیتیں اس طرح کی، ٹھیک ہے، کہ اللہ یہ تعالیٰ والا کہہ رہے ہیں. اس پہ سوری، اس پہ کہاں کس نتیجے پر پہنچا؟ اگر اسی طرح کی ہیں 4 ہیں تو مسئلہ تو پھر وہی ہے کہ آپ کو دونوں میں سے ایک دکھانا ہے سلمان بھائی. بالکل. اب اچھا جیسے ویسے سلمان بھائی ایک اور چیز سے ہم جان لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں رسالت یا رسول آنا یہ تو بڑی جو ہے نا کلیئر چیز ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، یعنی وحی آتی ہے، پھر رسول ہے، پھر کتاب ہے، یا جو بھی معاملات ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں، وحی آتی ہے. یہ جو مہلک القری لکھا ہوا ہے یہاں پر، بستی کو ہلاک کرنا، بستی کو ہلاک کرتا ہے رب. اس کو آپ تھوڑی سی انڈرسٹینڈ کروا سکتے ہیں کہ اس سے مراد کیا کیا ہوگا جس سے ہم یہ مانیں گے کہ یہ بستی ہلاک ہو گئی ہے؟ اس کی تھوڑی ڈیفینیشن کر دیں قرآن کی روشنی میں، تاکہ ہم یہ کنفرم کر سکیں کہ ایک بستی جب ہلاک ہوتی ہے نا تو اس کا کیا ہوتا ہے. اب نیچے بےچارا ایک احمدی ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے سے اس کی پسلیوں میں درد ہو رہا ہے بےچارے کے، مگر توفیق نہیں ہے کہ لنک پہ کلک کر کے اوپر آ جائے اور سلمان بھائی کی مدد کر دے. یہ نیچے سے سلمان بھائی کو باتیں سنا رہا ہے کہ سلمان بےچارے کو سمجھانا نہیں آ رہا، آپ لوگ اس کو یہ کر رہے ہیں، اس کو ڈاج کر رہے ہیں. بھائی تو سیانی ہتی، آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ جا، تم اوپر آ جاؤ اگر جرت ہے تو سلمان بھائی کی مشکل آسان کرو. وہ نہیں کرنا، نیچے بیٹھ کے ٹک 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 کرنا ہے. ٹھیک ہے، سلطان القلم کی سلطان الفلم امت. اچھا جی، اور پھر ایک تو یہ جب آپ دلیل مانگتے ہیں پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. ہاں بالکل. تو یہ نیچے فنکاریاں ان سے کروا لیں. سلمان بھائی کو اوپر بےچارے کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو مشکل ہو رہی ہے، آ کے ان کی مدد کر دیں، مقدمہ رکھیں. سلمان بھائی اب یہ دیکھیں مسئلہ یہاں پڑ گیا. نیچے ایک بندہ کہہ رہا ہے جی پاکستان کی حالت دیکھیں. اس نے اب ایک احمدی ہے، قادیانی ہے، اس کی نظر کے اندر پاکستان ہلاک ہو گیا ہوا ہے. یہ بستی ہے جو ہلاک ہو گئی ہے، وہ پاکستان کو ہلاک سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ مانتے ہیں کہ پاکستان، یعنی آپ ہلاکت کو کس طرح سمجھتے ہیں کسی بستی کی؟ عامر بھائی ربوہ کہاں پہ ہے؟ وہ بھی پاکستان میں ہی ہے نا جی، مسئلہ یہ پڑ گیا. اوہو. ہاں تو وہ اسی بستی کے اندر آ گیا جو ہلاک ہو گئی ہے. تو یہ سمجھ رہے ہیں آپ سلمان بھائی اپنے آرگیومنٹ کے جو فلاز ہیں بیچ میں، جو گیپس ہیں، ٹھیک ہے نا، ان گیپس کو سمجھ رہے ہیں کیسے کھڑا ہو رہا ہے؟ یہ چیز ہے. تو آپ کو یہاں پر 2-3 چیزیں چیک کرنی ہیں. جب بھی آپ کسی آیت کو سمجھ رہے ہیں، سامنے رکھ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بستی کیسے یعنی اس آیت میں اسپیسیفکلی قصص کی 59 میں بستی ہلاک کیسے ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیلز آپ نے قرآن کے اندر دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، اگر اس لیول پر بستی ہلاک ہو رہی ہے تو آپ نے پن پوائنٹ کرنا ہے کہ یہاں بستی ہلاک ہوئی ہے. پھر ہم تحقیق کریں گے کہ آیا یہاں پہ کوئی رسول آیا کہ نہیں آیا، اگر آپ کی بات کو ہم لے کر چلیں تو. ادروائز اس آیت کا مطلب کیا ہے میں آپ کے سامنے ڈسکس کر دیتا ہوں، اگر سنسیئرلی آپ سمجھنا چاہتے ہیں. یہ آیت
یہ آیت جو ہے نا بیسیکلی رسالت کے اجرا کی نہیں ہے یا نبوت کے اجرا کی، یہ آیت اتمام حجت کا قانون بیان کر رہی ہے. زبردست زبردست. کسی قوم کو جب اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹاتا ہے نا تو ان کے اتمام حجت کے لیے پہلے رسول بھیجتا ہے صفحہ ہستی سے، کیونکہ مہلک القرا جب نبیوں کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے نا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں جتنی آیات ہیں نا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ ہمیشہ ایسے کانٹیکسٹ کے اندر آیا، وہ اللہ نے اوپن نہیں چھوڑا، ایسے کانٹیکسٹ کے اندر آیا ہے جس کانٹیکسٹ میں نبی آیا، نبی کی قوم نے ان کو قبول نہیں کیا اور ان کے خلاف ظلم اور زیادتی کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر اپنا جو عذاب کا کوڑا ہے وہ برسایا. اور وہ عذاب جنہوں نے بستیوں کو تباہ کیا ہے، اگر آپ سٹڈی کریں گے نا قصص کو قرآن کے اندر تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ صفحہ ہستی سے مٹی ہیں. یعنی اس لیول تک بستیاں ہلاک ہوئی ہیں کہ نبیوں کے بیٹے اور نبیوں کی بیویاں تک نہیں بچیں. جی ایسے ہی بالکل اس لیول کا ہلاک ہوا ہے بستی. تو تھوڑا سا سلمان بھائی غور کریں، یہ آیت بیسیکلی اتمام حجت کا قانون بیان کر رہی ہے کسی نبی کے آنے کے بعد. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کسی بستی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. یعنی یہ لوگ اگر کہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیونکہ دیکھیں پچھلی آیت دیکھیں 58 اس کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، یہ جملہ بیان کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ماضی کا اشارہ کیا ہے کہ ماضی میں جتنی بستیاں ہلاک اللہ نے کی ہیں نا ان پر اللہ کا قانون یہ تھا کہ اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا تھا مگر جب تک ان کے ہاں رسول نہیں آیا ہوتا تھا. یہ کانٹیکسٹ ہے، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا عامر بھائی چونکہ نا پھر وہ پھر وہی ہوگا. سلمان بھائی دیکھیں عامر بھائی نے آپ کو ڈیٹیل سے بات سمجھائی ہے الحمدللہ، اور ہمارا مقصد بھی میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ سے ہمارا ایک تعلق ہے، ہم آپ سے ہلکی پھلکی بات کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ مقصد ہے آپ کو بات سمجھانا ہے. عامر بھائی نے واضح انداز میں آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صفحہ ہستی سے کوئی قوم نہیں مٹائی جاتی جس وقت تک کہ رسول آ کے ان پہ آخری درجے کا اتمام حجت نہیں کر دیتا. اس سے یہ بھی بات نکلتی ہے میرے پیارے بھائی کہ اگر آج انسانیت صفحہ ہستی سے نہیں مٹائی جا رہی نا تو یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ اب کوئی رسول آیا بھی نہیں ہے اور آئے گا بھی نہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا معاملہ ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. ابھی اگر آپ کوئی اور دلیل ہے تو پیش کریں، ورنہ سب کو بات سمجھ آ چکی ہے. جی سلمان. سر جی میری یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو ہم اس کو پچھلے زمانوں میں لے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور جو ان کے نبی ہے اس وقت. تو قرآن تو سر اب یہ جو ابھی جو زمانہ چل رہا ہے یہ تو میرے لیے ہے، تو ہم ہر آیت کو اٹھا کے پچھلے زمانے میں کیوں لے کر چلے جاتے ہیں؟ اور ابھی عامر بھائی ابھی آپ نے بولا کہ عذاب اللہ تعالیٰ جب بھیجتا ہے جب نبیوں کو بھیجتا ہے اور جب اس کا انکار کیا. ابھی آپ نے بھی اس بات میں جو مجھ سے پہلے آپ نے بات کی نا، آپ نے یہی بات کی اور میں بھی یہی آپ سے کہنا چاہ رہا تھا. میں اتمام دیکھیں دو چیزوں میں فرق ہے، ایسے نہیں. میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک دوبارہ سن لیں جملہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی قومیں صفحہ ہستی سے مٹی ہیں ان پر عذاب آیا جس کا قرآن نے اشارہ کیا ہے وہ تبھی ہوا ہے جب اتمام حجت ہو گئی. یعنی ان میں ایک رسول آ کر ان پر آیتیں پڑھ گیا، اپنا پیغام سنا گیا اور اتمام حجت کر گیا. یہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا یہ قانون ہے. آپ اس سے غلط فہمی یہ لے رہے ہیں کہ اس سے اجرائے نبوت یا اجرائے رسالت نکلتی ہے، لہذا ہم قیامت تک کسی اصول پر چلیں گے کو نبی آئے گا. تو اس پر پھر امتیاز بھائی کا سوال ہے جو آپ سے حل نہیں ہو پا رہا کہ آپ کو دونوں چیزوں میں سے ایک چیز دکھانی پڑنی ہے. یہ مسئلہ ہے. تیسری چیز آپ نے جو رکھی وہ یہ رکھی کہ ہم قرآن کی ان آیات کو ماضی میں کیوں لے جاتے ہیں. بھائی میری بات یاد رکھیں، جن چیزوں کا تعلق قصص کے ساتھ ہے، ان قریہ کے ساتھ ہے جو ہلاک ہوئی ہیں، اور پیچھے بتا رہا ہے کم اہلکنا من قریۃ، ماضی کا پاسٹ کا سیگا ہے تو آبویسلی قرآن میں پاسٹ کے قصص بیان ہوئے ہیں. اب نوح علیہ السلام کا جو قصہ بیان ہوا ہے اس کو میں فیوچر کے ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دوں؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے قد قصصناہم علیک ورسولا قد قصصناہم علیک ورسولا لم نقصصہم علیک. قرآن میں 2 بار اللہ نے کہا ہے کتنے قصے ہیں ماضی کے جو ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں، رسولوں کے کتنے ہیں جن کا ذکر نہیں کیا. تو قصص تو کہتے ہی پرانے واقعات کو ہیں، ہسٹری کو ہیں، تاریخ کو ہیں. سلمان بھائی اس میں کوئی دقت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو سلمان بھائی دیکھیں اصل میں لوگ کافی سلمان ایک سیکنڈ بھائی دیکھو سلمان ابھی لوگ کافی یار انتظار کر رہے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ نا اس صرف ایک نقطے پہ غور کر لیں، خدا را ایک نقطے پہ غور کر لیں. ہم آپ کا بھلا انشاءاللہ چاہتے ہیں، آپ اللہ جانتے ہیں ہماری نیتوں کو، کہ آپ کا اس آیت سے استدلال اس صورت میں بنتا ہے کہ آپ عذاب کا آ چکنا اور قوموں کا صفحہ ہستی سے مٹا دینا دکھا دیتے نا
آپ کہہ دیتے ہیں دیکھو یہ عذاب آ گیا اور قومیں سب فاستی سے مٹا دی گئی ہیں، اور قرآن کہتا ہے یہ تبھی ہوتا ہے جب رسول آئے، تو پھر آپ کی بات بنتی ہے۔ ابھی آپ نہ عذاب دکھا پا رہے ہیں نہ رسول دکھا پا رہے ہیں، تو بھائی استدلال نہیں بن رہا، ہم سرکل میں چل رہے ہیں۔ آپ کے محض یہ کہہ دینے سے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی نا، اس سے عامر بھائی کی اتنی لمبی وہ جو انہوں نے کوشش کی ہے اس کی نفی نہیں ہو جاتی ہے۔ آپ جب سوال کرتے ہیں بالکل آپ ہمارے پہلے مخاطب آپ ہی ہوتے ہیں جواب دینے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بات سمجھانی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک اور دلیل کوئی پیش کرنا چاہیں آیت اپنی جس سے آپ نبوت کا جاری ہونا نکالنا چاہتے ہیں، تو آپ کو میں موقع دیتا ہوں، ورنہ بھائی اس بات کو یہاں پہ وائنڈ اپ کر دیتے ہیں۔ بعد پوری بات کو سن لیجئے گا، اس آیت سے آپ کی بات نہیں نکل رہی ہے۔ جی سلمان۔ سر جی بس دو چھوٹی چھوٹی بات کروں گا میں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح بھی آپ نے بتایا تو اس طرح تو اللہ تعالیٰ کوئی قیامت تک کوئی بھی بستی صفحہ ہستی سے مٹے گی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ عذاب نہیں بھیجے گا، کیونکہ نبی تو آنا بند ہو گئے۔ اچھا اب میں دیکھیں آپ دوسری بھیجے گا جی اس کے پیچھے دوسری ریزن سن لیں، ذرا سن لیں سلمان بھائی، سن لیں۔ آپ کو پوچھنا چاہیے کیوں، کیا بھیجے گا؟ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا آیت 59 آپ صرف اس جگہ کو پڑھ رہے ہیں، یہ دقت ہے کہ جہاں سے آپ کا مطمع نظر نکلتا ہے آپ اس پر بضد ہیں۔ آگے دیکھیں آیت 59 پڑھیں، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اللہ اکبر۔ دوسری قسم یہ ہے۔ تو کیوں سلمان بھائی؟ اچھا پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم آپ پر ان پر عذاب نہیں بھیج سکتے، وَأَنْتَ فِيهِمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہاں تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں۔ ایسی قوم پر بھی کبھی عذاب نہیں آئے گا جو استغفار کرتی رہے، اور ظالم اگر قوم ہوگی تو اس کے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ اب مہلک القرا پڑھنا پڑے گا، یہ چیز ہے۔ تو اسی لیے سلمان بھائی اس کو صرف ایک نیرو کر کے اپنے آپ کو اس ببل کے اندر بند کر کے نا چیزوں کو دیکھیں، اسے نکل کر دیکھیں گے تو آپ کو آیت کا قرآن کا مزہ آئے گا سمجھنے کا، ورنہ آپ پھر قرآن میں 114 صورتوں میں سے صرف انہی آیتوں کے اوپر گریں گے جو 30 آیتیں مرزا صاحب نے پیش کی ہیں، اور آپ پابند ہو کے رہ جائیں گے۔ اچھا سلمان، ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ آ رہا ہے، اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے آپ کے بقول کہ آپ کا عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ آخری نبی ہیں، آپ نے کہا کہ آپ نے اس عقیدے کو چھوڑ دیا ہے، وہ اس آیت کے بعد چھوڑا ہے آپ نے جب یہ آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں میں آپ کے پاس اور ایک ابھی دوسری بھی آیت پیش کرتا ہوں بھائی، ایک اس کے بعد پھر ایک سیکنڈ دیکھیں نا، میں فرض کرتا ہوں کہ آپ کے پاس 3 آیتیں تھیں، تو ان تینوں میں سے ایک یہی تھی جس کے پاس آپ نے چھوڑ دیا؟ نہیں میرے پاس اور بھی بہت ساری آیتیں قرآن میں مجید سے کہہ رہا ہوں بھائی میری بات سمجھو، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آیات، سنو بات، وہ آیات جنہوں نے آپ کو مجبور کر دیا اپنا ختم نبوت کا عقیدہ چھوڑنے پہ، ان میں سے ایک آیت یہ تھی۔ دیکھیں بہت ساری آیتیں، میں بھی آپ کو جو یار دوسری میری بات کا یار دیکھو نا، دیکھو میری بات کا جواب دے دینا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان آیات میں سے ایک آیت یہ تھی۔ یہ بھی تھی جی۔ کیا بات ہے، چلو ٹھیک ہو گیا، اس ایک آیت کے بارے میں ہماری آج بات ہو گئی انشاءاللہ۔ اب جب آپ اگلی بار آئیں گے نا، جی ایک سیکنڈ، جب اگلی بار آئیں گے نا، میری بات تو سن لیں، ابھی جانے سے پہلے آپ اپنی باقی 2 آیتیں بھی بتا جائیے گا، ہم نہیں کہہ رہے آپ بتا کے جائیے گا، لیکن جو آپ کی اگلی 2 آیات ہیں جنہوں نے آپ کے قدموں کو، بھائی مجھے بات پوری کرنے دیا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی باقی 2 آیات ہیں وہ بھی آپ دنیا کو بتا جائیے گا کہ وہ یہ ہیں، وہ کل 3 آیات جنہوں نے آپ کے عقیدہ ختم نبوت کو متزلزل کر دیا، لیکن اگلی 2 آیات کی انشاءاللہ جو بات ہے آپ سے نیکسٹ ٹائم کر لیں گے۔ ابھی آپ 2 ہاں ٹھیک ہے عامر بھائی، گزارش ہے بالکل سر جی، عامر بھائی ایک بات سن لیجیے بس اور جی سنا دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے اندر سورہ نمل کی آیت ہے 62۔ سلمان بھائی اگر آپ آیت پیش کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو چونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ تسلی سے آپ کے ساتھ بات ہو، جیسے ابھی ایک آیت کے اوپر ہم نے ہر اینگل سے اس کو کور کیا، ایون جو آپ مس کر رہے تھے پوائنٹ کہ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، آپ اس کو مس کر رہے تھے، وہ آیت بھی میں نے آپ کو یاد دلائی، یعنی پورا آیت سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو آپ کو پورا جو ایک پیٹرن ہے وہ سمجھ آئے گا۔ اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ ابھی کافی وقت ہو گیا، آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، پیچھے کچھ لوگ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آیت سورہ نمل کی ہے نا 62، آپ نے کہا اس کو میں ذہن میں رکھ لیتا ہوں، نیکسٹ انشاءاللہ اگر موقع ملا امتیاز بھائی کے پاس ہم موجود ہوئے انشاءاللہ تو پھر اس کو کیری آن کر لیں گے، ورنہ امتیاز بھائی آپ کو ڈیل کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کر لیتے ہیں سلولی۔ بہت شکریہ، بڑا اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے، السلام علیکم۔ تھینک یو سلمان بھائی، اچھا لگا، کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت۔
جی سلمان، میں نے بھی یہ کہنا تھا کہ آپ کو ہم جو ہے نا آپ کو مطلب جب آپ آتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ کی کبھی بھی کسی قسم کی تحقیر انشاءاللہ نہ ہمارا مقصد تھا نہ کبھی ہوگا. شکریہ سلمان. انشاءاللہ جزاک اللہ. بڑے اچھے بھائی تھے، بڑے کول اور بڑے ریلیکس تھے، بڑا ایک فرینڈلی ماحول تھا ماشاءاللہ. نہیں بڑی پیارے سلمان بڑی تحقیق کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ، یہ بڑی زبردست تحقیق کر رہے ہیں.